مولانا سفیان احمد جمالی فرینڈ سرکل جو بس اسٹینڈ پر ہمارا ایک گروپ ہے، اس کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ چونکہ ہمارے تمام گروپ والوں کو اس بات کی اطلاع ہے، لیکن وضاحت ضروری ہے کہ یہ پروگرام جو مدرسہ اسلامیہ کے علماء حفاظ جو ہر سال فارغ ہوتے ہیں، مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کے زیر اہتمام اعزاز و استقبال کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ مجلس ابنائے قدیم نے اپنا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ہمارے اپنے شہر کے اندر مدرسہ مہد ملت میں ایک طالب علم حافظ عبداللطیف الحمدللہ 96 دن کے اندر اس طالب علم نے قرآن کریم اپنے سینے میں بسا لیا ہے، تو اس بچے کے اعزاز استقبال کے ساتھ ساتھ ان کے جو استاد ہیں مفتی حامد حسین ملی صاحب، ان کا بھی اعزاز ہوگا انشاءاللہ۔ جاوید شیخ اور عارف نوری صاحب یہاں کور کر رہے ہیں۔ ہم پیاسوں پہ رب کی اور نبی کی مہربانی ہے، یہاں زمزم کا پانی ہے، وہاں کوثر کا پانی ہے۔ تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے، تمہاری سلطنت تم کو مبارک پر ہمارے لیے ہے، مکہ مرکز اپنا اور مدینہ راجدھانی ہے۔ بہت آسان ہے خود کو جہنم سے بچا لینا۔ مولانا خاص طور سے دیکھیں، بہت آسان ہے خود کو جہنم سے بچا لینا، بس اپنے آپ کو آقا کی کملی میں چھپا لینا، بس اپنے آپ کو آقا کی کملی میں چھپا لینا۔ گریں گے اشک کے بدلے تمہاری آنکھ سے موتی، گریں گے اشک کے بدلے تمہاری آنکھ سے موتی، گریں گے اشک کے بدلے تمہاری آنکھ سے موتی۔ نبی کے عشق میں آنسو بہا کر آزما لینا، نبی کے عشق میں آنسو بہا کر آزما لینا۔ صدر محترم خاص طور سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آج مبارک بادی والا، آج مبارک بادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے، کیونکہ علماء اور حفاظ کا آج یہاں اعزاز ہے۔ اگر یہاں سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آج قرآن پاک کی عظمت سب ہی دلوں میں بسائے ہیں، آج قرآن پاک کی عظمت سب ہی دلوں میں بسائے ہیں۔ یا رب تیرے فضل و کرم سے سب اعزاز یہ پائے ہیں، یا رب تیرے فضل و کرم سے سب اعزاز یہ پائے ہیں۔ ہم سب تیرے ہم سب تیرے بند ہیں یا رب، اور تو بندہ نواز ہے۔ آج مبارک بادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے۔ مدرسہ اسلامیہ کے طلباء جو عالم حفاظ ہوئے، مدرسہ اسلامیہ کے طلباء جو عالم حفاظ ہوئے، حور و ملائک سارے مل کر ان لوگوں کو سلامی دے، حور و ملائک سارے مل کر ان لوگوں کو سلامی دے۔ فرش سے لے کر فرش سے لے کر عرش بری تک، فرش سے لے کر عرش بری تک اب ان کی پرواز ہے۔
آج مبارکبادی والا رب کے لبوں پر ساز ہے. صرف جانو دنوں میں اس نے حفظ مکمل کر ڈالا. سارے علماء اور حفاظ کو آج ان پر ناز ہے. آج مبارکبادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے. حافظ عبداللطیف صاحب کے اے نورانی استاد مفتی حامد حسین صاحب آپ ہمیشہ رہے آباد. مفتی حامد حسین صاحب آپ ہمیشہ رہے آباد. آپ ہمیشہ رہے آباد. آپ کو مولا سلامت رکھے ہر دل کی آواز ہے. آج مبارکبادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے. مولانا عمرین صاحب مالیگاؤں شہر کی جان. مالیگاؤں شہر کی جان. معرفت و طریقت میں تو ان کی الگ ہی ہے پہچان. معرفت و طریقت میں تو ان کی الگ ہی ہے پہچان. ان کی روحانی طاقت کا یارو بڑا اعجاز ہے. آج مبارکبادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے. ڈاکٹر الطاف صاحب آپ کی عظمت کو ہے سلام. اپنی محنت اور لگن سے آپ نے پایا ہے یہ مقام. اپنی محنت اور لگن سے آپ نے پایا ہے یہ مقام. آپ کی انتھک محنتوں کا آیا سب پر ہی راز ہے. آج مبارکبادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے. مولانا سفیان جمالی یارو بڑے ہی ہے لاجواب. جو بھی جلسہ یہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے کامیاب. جو بھی جلسہ یہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے کامیاب. مولانا سفیان کا تو بڑا الگ انداز ہے. آج مبارکبادی والا سب کے لبوں پر ساز ہے. حکم عدولی سے تو بچانا یا اللہ. حکم عدولی سے تو بچانا یا اللہ. تیرے حکم میں ہم کو چلانا یا اللہ. تیرے حکم میں ہم کو چلانا یا اللہ. دین نبی کی خدمت جو کرتے ہیں دین کا داعی ان کو بنانا یا اللہ. ذکر نبی سے روح میں وہ تازگی ہوئی. ذکر نبی سے روح میں وہ تازگی ہوئی. ایمان کی ہے قلبوں میں خوشبو بسی ہوئی. خوشبو بسی ہوئی. ہوتی ہے چاروں سمتوں سے برسات نور کی. برسات نور کی ہے جس جگہ پہ نعت کی محفل سجی ہوئی. محفل سجی ہوئی. اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آزاد بھی ہو گئے اور بے باک بھی ہو گئے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعزاز و استقبال ہرگز کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کی بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی حدیثوں میں اور آپ کے عمل میں اس کی بنیاد ملے گی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جن میں جو خوبی یا خصوصیت دیکھی، آپ نے اس اعتبار سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کو عزت دی۔ قرآن پاک کے سلسلے میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب اونچے درجے کے صحابہ ہیں، لیکن قرآن مجید کے سلسلے میں زیادہ مہارت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علم اور تلاوت کے لحاظ سے ان کی اس صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن پاک کی بہترین تلاوت ابی ابن کعب کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان سے کہا کہ تم قرآن پاک سناؤ، اور اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم سے قرآن پاک سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے روایت میں ان کا جملہ ہے، انہوں نے کہا او سمان اللہ، کیا اللہ نے میرے نام سے یہ بات کہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارے نام سے۔ بس وہ خوشی سے رونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ ایک مرتبہ درخت پر وہ چڑھ رہے تھے، مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ رہے تھے، تہبند باندھے ہوئے تھے، پنڈلیوں سے تہبند ہٹ گیا تو ان کے پیر بہت پتلے پتلے تھے، ٹانگیں پتلی تھیں۔ صحابہ بہرحال انسان تھے، اور وہ ان کے ساتھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے ساتھی تھے۔ تو کسی دو چار لوگوں کو ہنسی آ گئی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، آپ نے ارشاد فرمایا ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسو نہیں، کل قیامت کے دن میزان میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے، ترازو میں وزندار ہوں گے۔ یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں پر ان کی اہمیت واضح کریں۔ علماء ہوں یا حفاظ، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا اعزاز کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا استقبال کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس معنی میں کہ جب ہم ان بچوں کا استقبال کریں گے، ان کا اعزاز کریں گے، تو دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ اگر ہم بھی دین کا علم حاصل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا، اگر ہم بھی قرآن پاک حفظ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ جو یہاں پر صاحبان اعزاز ہیں، آپ حافظ بن گئے، آپ عالم بن گئے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، لیکن یہیں آپ کا سفر تمام ہو گیا ایسا نہیں۔ آپ کو ابھی بہت دور جانا ہے، آپ کو ابھی بہت محنت کرنی ہے۔ حافظ قرآن کو اپنے حفظ قرآن کی ہر طرح حفاظت کرنی ہے، اور قرآن پاک جو اس کے سینے میں ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہم لوگ سنتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی، اور اللہ اس کی سفارش کو سنے گا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے قرآن پاک یاد کیا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ،
جس نے قرآن یاد کیا پھر قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پاک جو راستہ بتا رہا ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تب اللہ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے صرف قرآن پاک کے حروف یاد کر لیے لیکن ہم نے قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ہم نے قرآن پاک کی ہدایتوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اپنایا، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ صرف حروف اور الفاظ یاد کر لینا اور اس کے احکامات اور قرآن پاک کی ہدایات سے صرف نظر کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ قرآن پاک اس لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ سب قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اسی طرح مصلی کی ہیبت ہوتی ہے۔ جب آدمی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، بہت اچھا بھی یاد ہے تو مصلی کی ہیبت ہوتی ہے، پیچھے جو لوگ ہیں ان کی ہیبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اور جو پارے ہیں جب تراویح میں پڑھے جاتے ہیں عام طریقے پر غلطی نہیں آ رہی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں جو بار بار پڑھی ہوئی ہے اس میں غلطی آنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھانے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اور تو پیچھے والوں کو یاد نہیں ہے مگر سورہ یاسین یاد ہے، تو اس کی ہیبت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، ہیبت آدمی پہ طاری ہوتی ہے۔ اور اچھا خاصا آدمی برسوں تراویح پڑھانے والے لوگ بھی مصلی کی ہیبت کا کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بھول گئے تو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ اپنے شہر میں عجیب قصہ پیش آیا تھا۔ ایک حافظ صاحب، نام نہیں لوں گا، پرانے حافظ صاحب ہیں، وہ بیچارے تراویح پڑھا رہے تھے، اٹک گئے۔ تو حافظ جو ہیں ان کو معلوم ہے جب اٹکتے ہیں تو پیچھے سے پڑھتے ہیں، تو اٹکے تو پیچھے سے لوٹا کے پڑھے، لیکن پھر وہاں کے گاڑی اٹک گئے، پھر پیچھے سے پڑھے، پھر پیچھے، اب وہ بیچارے جو ہے پریشان ہو گئے۔ کئی دفعہ پڑھے اور پیچھے کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں تھا، بار بار پڑھ رہے ہیں وہیں آ کے اٹک جا رہے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ دماغ پہ ان کے سوار ہوا کہ بار بار اٹک رہے تھے، انہوں نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دی ہے، جیسے جنازے کی نماز میں سلام پھیر دیتے ہیں کھڑے کھڑے، انہوں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا۔ تو مصلی کی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ آپ کو جو بات سنا رہا تھا وہ یہ کہ ہم اپنی مسجد میں اگر تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، ہمارے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 200 400 500، لیکن حرم شریف میں جب امام کھڑا ہوتا ہے، ایک تو خانہ کعبہ سامنے ہے، پھر پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، اولیاء ہیں، اور پیچھے ہی جو امام کھڑے ہوتے ہیں وہ زبردست حافظ ہوتے ہیں۔ اس مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک سنانا معمولی دل گردے والے کا کام نہیں ہے۔ تو شیخ علی جابر جن کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حرم شریف میں تہجد کی نماز میں انہوں نے پورا قرآن سنایا تہجد میں، اور تہجد کے وقت بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تہجد میں پورا قرآن سنایا، اور پورا قرآن اس طرح سنایا کہ نہ کہیں غلطی آئی نہ کہیں اٹکے، اس طرح پورا قرآن سنایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا پختہ قرآن پاک ان کو یاد ہوگا، نہ کہیں غلطی آئی، نہ کہیں متشابہ لگا، نہ کہیں اٹکے، پورا قرآن اس طرح سنایا۔ تو ان سے ان کے ایک شاگرد نے جو خود بہت بڑے عالم، بلکہ وہ بھی بعد میں مسجد نبوی میں امام ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ حرم شریف کے مصلی پر آپ نے ایسا قرآن پاک سنایا، سب حیران ہیں کہ آپ کو اتنا پختہ قرآن پاک کیسے یاد ہے؟ یہ جو ہمارے حافظ بنے ہوئے بچے ہیں ان کے لیے سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری یادداشت کی قوت اور حفظ کی پختگی کا راز اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، جب سے میں حافظ بنا ہوں روزانہ ایک پارہ عام دنوں میں، اور شعبان کے مہینے میں روزانہ 3 پارہ پڑھنے کا ایسا معمول ہے
کہ کبھی مرض میں، سفر میں، بیماری میں، آزاری میں کبھی میں نے ناغہ نہیں ہونے دیا۔ روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں اور شعبان میں روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں، دور کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے قرآن مجید مجھ کو ازبر ہے۔ یہ چیز ہے کہ حافظ بن گئے مگر مسلسل پڑھتے رہے، کبھی چھوڑا نہیں۔ کتنی سخت بیماری ہو، سفر ہو، ہم لوگوں کا تو کوئی معمولی بہانہ ہوتا ہے، ہم لوگ چھوڑ دیتے، اس سے ہمارا نقصان ہے۔ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ محنت کرنے سے عزیزو، محنت کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اگر حافظ بنے ہو تو حفظ کو زندگی کی آخری سانس تک قائم رکھو اور اس میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو بچے عالم ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ علم بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو، علم حاصل کرنا یہ اللہ کی خشیت ہے، اس کی تلاش کرنا یہ جہاد ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح کے برابر اجر رکھتا ہے، اور لوگوں کو یہ سکھانا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ علم کا خرچ کرنا اللہ کی نزدیکی ہے، اس لیے ہمیشہ علم حاصل کرتے رہو۔ عالم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری چھٹی ہو گئی۔ عالم بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ عالم دین کو ہمیشہ اپنے علم کا فیض لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ محبتیں تقسیم کیجیے، خوشیاں تقسیم کیجیے، لوگوں کو جوڑیے، نفرتیں مت بانٹیے، لوگوں کے درمیان تفریق مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کو بولنے لکھنے کا ملکہ دیا ہے، ملت کی خدمت میں اس کو استعمال کیجیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیجیے۔ خود اپنی ذات سے اچھے اعمال کے راستے پر چلیے۔ وہ عالم دین کبھی بافیض نہیں ہو سکتا جو خود اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو۔ وہ عالم کبھی بافیض نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا باہر کے تھے، ان کا نام تھا شیخ متولی شعراوی، بہت بڑے مفسر ہوئے۔ ان سے ایک بہت بڑے عالم نے جو ابھی زندہ ہیں ملک شام کے، پوچھا کہ حضرت میں تقریر کرتا ہوں، عالم ہوں، خطیب ہوں، کوئی نصیحت کر دیجئے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کوئی لمبی چوڑی یہ نصیحت کریں گے، مگر ایک جملہ انہوں نے کہا اور کتنا غضب کا، فرمایا لِيَحْذَرِ الدَّاعِيَةُ مِنْ أَنْ يَرَاهُ الْمَدْعُو عَلَى خِلَافِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ۔ ہر عالم کو اس سے بچنا چاہیے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو خود دیکھیں۔ یعنی ہم جس چیز کے داعی ہیں اس پر ہمیں خود عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، بھلی باتوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، خود ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک عالم دین کی ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ وہ لوگوں تک بھلی باتیں، بھلا پیغام پہنچائے، وہیں اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، منصب کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ ہم مولویوں کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم شہرت کے طلبگار ہیں۔ جو علماء بہکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں مال کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں یا شہرت کی طلب ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ بنا ہوا دل ہوگا، اس کے سوچنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ عزیزو، کبھی کسی سے مقابلہ نہ کرو، ہمیشہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر رکھو۔ جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام مولانا سفیان جمالی صاحب اور ان کے دوست احباب کی جانب سے ہر سال ہوتا ہے، یہ بہت مبارک قدم ہے۔ میں ان سب حضرات کو بھی مبارکبادی اور تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہمارے ان عزیز بچوں کو دین و دنیا میں روشن مستقبل اور سعادت اور برکت اور خیر نصیب فرمائے اور ان کے علم و عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔